جس طرح بے شک اس وقت قائد تھے، شیعت کے اوپر بڑا اچھا وقت تھا، جس طرح اللہ صاحب کے ساتھ والہانہ پیار مومنین کا میں نے نہیں دیکھا. میری دعا ہے کہ اس کو انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے اور اس کو نظر نہ لگے، اور خدا اللہ صاحب کی توفیق میں مزید اضافہ فرمائے. جہاں پر آپ کی محبتیں ہیں وہاں پر کچھ حاصل بھی ہیں. خدا اللہ صاحب کو محمد والے محمد کے صدقہ میں جو یہ بات محمد حقہ کی تبلیغ دنیا بھر میں کرتے ہیں اس کے صدقہ میں ان حاصلوں کی نظر سے محفوظ فرمائے. ایک بلند السلام. مولانا علی رضا علی صاحب جہاں پر بھی گئے محبتیں بکھیرتے گئے اور اس کے بدلے میں محبتیں سمیٹتے گئے. انہی محبتوں کے وجہ سے ہم نے اعلیٰ صاحب سے ایک ریکویسٹ کی، انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا، بلکہ تمام کوئٹ کے مومنین کو انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے بھی، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. انشاءاللہ 2000 یعنی یہ جو 23 یہ 6 مہینے بعد جو آنے والا رمضان ہے اس میں بھی مولانا صاحب ٹھیک 5 سال کے لیے کنٹینیو آئیں گے. اور انشاءاللہ جو میں اب اعلان کرنے والا ہوں کہ جو آئندہ آنے والا سفر ہے 2023 کا سفر بھی یہی اشرا انشاءاللہ اعلیٰ صاحب آپ کے درمیان میں موجود ہوں گے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے قرآن کا سلام. کی روشنی ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، مومنین کی آواز میں وہ لہک رہی ہے، چہک رہی ہے. خدا اعلیٰ صاحب کو لمبی عمر دے، صحت و سلامتی کے ساتھ. اعلیٰ صاحب علیل بھی ہیں مگر وہ تھکتے نہیں ہیں ماشاءاللہ، اور تھکے بھی نہ. ایک بلند صلوات اور ممبر کے ساتھ بلند صلوات. دیگر صلوات. محمد صلوات. سلامت امام زمانہ بلند صلوات. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس سلسلہ کی آج آخری مجلس ہے، مگر آپ نے آج گھڑیاں نہیں دیکھنی، تھکنا نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو آپ کو سب خبر سنائی ہے آپ چارج ہیں. انشاءاللہ آغا صاحب انشاءاللہ پڑھیں گے اور آغا صاحب کی جو تھکاوٹ ہے اس کو انشاءاللہ آپ دور کریں گے.
المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحبه ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى المعالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العلي العظيم. صلوات نمی اور آخری مجلس انشاءاللہ جو محمد مجلس کا مطالعہ پیش کروں گا. سنن الہیہ میرا جو عنوان رہا اس سلسلے کا اللہ کے طریقہ کار، اللہ کا دستور، اللہ کے اصول. خدا کے مطابق اصول بناتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کرتا. جو کچھ اللہ نے گزشتہ امتوں کے ساتھ کیا اے میرے حبیب آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. جب بھی ایک امت خاص مرحلے پہ پہنچ جاتی ہے، ایک خاص جگہ پہنچ جائے تو جو ان کے ساتھ ہوا وہی ہمارے ساتھ ہوا. سوائے ایک چیز سے بھی اس کے لیے میرے فرماتے ہیں وما کان ربک معذبہم وانت فیہم. سورہ انفال میں فرماتا ہے آپ کا رب ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا. اور اگلی ہی اس حصے میں اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جبکہ وہ استغفار کر رہے ہیں. یہ سورہ انفال میں اللہ نے دو چیزیں بتائی ہیں. مولا امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں اس میں خطبہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو چیزیں بتائی ہیں جن کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا. کون سی دو چیزیں ہیں؟ وجود مقدس سرور کائنات اور دوسری چیز ہے استغفار. مولا فرماتے ہیں اللہ نے یہ دو چیزیں، دو اصول دیے ہیں جن کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا. سرور کائنات کا وجود مقدس کہ ان کا سامنے وجود ہے تو اللہ کے لیے راضی ہے. اور دوسرا استغفار. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ. اور نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اٹھا لیا. اب تمہارے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے استغفار. توجہ، سارے بچوں کی توجہ. تو مولا فرماتے ہیں دو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں جو عذاب کو روکتی ہیں. ایک سرور کائنات کا وجود مقدس، دوسرا استغفار. استغفر اللہ رب العالمین. ہم ہیں گنہگار. جب ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ رب العالمین تو یہ عذاب نہیں روک سکتا کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی بخشوا رہا. مولا کائنات کا مانا میرے بھائی پہنچ کے میرے بچے غور سے اس بات کو سنیں گے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں دو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں جو عذاب ڈالتی ہیں. سرور کائنات کا وجود مقدس اور استغفار. ہمارا استغفار تو اس لائق ہے نہیں جو عذاب کو روکتے کیونکہ ہم گنہگار ہیں. ہم استغفار پڑھتے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے. اب سمجھ میں آیا معصوم کا استغفار. کوئی ایسی ہستی استغفار کرے کہ مخلوقات پہ عذاب کو روک دے. مجمع نہیں ہے. اگر بہت سے بھائی سوال کریں دعائے قبیل میں مولا علی نے استغفار کیوں کیا جب معصوم ہے؟ معصوم کا استغفار گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں، عذاب کو روکنے کے لیے. عذاب الہی کو روک رہا معصوم کا استغفار. کوئی ایسا ہے نا کوئی پردہ غیب ہے. اس کی معصوم علیہ السلام نے فرمایا
نے آج چند ایک نکات کو بہت اہم سمجھا پیش کرنے کے لیے. ایک تو پاکستان کے سب سیلاب. یاد رکھیں کہ شیعہ کبھی بھی تعصب نہیں رکھتا, نہ رنگ کا, نہ نسل کا, نہ زبان کا. چاہے افریقہ کے جنگل میں بسنے والا ایک سیاہ علی ولی اللہ پڑھتا, پھر وہ افریقی نہیں, ہمارا شیعہ بھائی ہے. ہم کبھی بھی تمیز نہیں کرتے, تعصب نہیں کرتے, چاہے کوئی بھی ہو. اس زمانے میں حضرت بلال ہو, حضرت فضا ہو, اس زمانے میں شیخ ابراہیم زرزکی ہو, جب کوئی علی ولی اللہ پڑھ لے تو پھر وہ ہمارا بھائی, چاہے وہ پھر کہیں پہ رہ رہا ہو. ہمارے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کوئی بھی بھائی کہیں پہ بھی ہو, افغانستان میں ہو, عراق میں ہو, شام میں ہو, بحرین میں ہو, کسی بھی ملک کے اندر اگر کوئی بھی کسی تعصب سے گزر رہا ہے, چاہے وہ ہندوستان میں ہو, پاکستان میں ہو, وہ ہمارا بھائی ہے. علی ولی اللہ پڑھنے والا ہمارا بھائی. اس وقت پاکستان کے اندر بے انتہا حالات خراب ہے. 4 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہیں. یہ جو یونائٹڈ نیشنز نے فگر دی ہیں, حکومت پاکستان آپ جانتے ہیں, میں سیاست میں نہیں بولتا ہوں کہ فگر صحیح نہیں دیتے. انہوں نے 1,500 کی فگر دی ہے کہ جو افراد اس سیلاب میں مر گئے, لیکن اس سے بہت زیادہ لاکھوں کے حساب سے جانور جو ہیں وہ اس میں پانی کے اندر بہ گئے ہیں, مر گئے. یعنی ملینز کے حساب سے, لاکھوں سے مراد ہے ملینز. حکومت نے کہا ہے کہ 8-10 لاکھ جانور, تو یہ غلط ہے. پاکستان کی 65% آبادی دیہاتوں میں, آفیشیلی میں بتا رہا ہوں آپ کو, 65% 65% پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ دیہاتوں میں, اور زیادہ تر شیعہ بھی دیہاتوں میں, اور شاید سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسی بستیاں اور گاؤں ہیں جو شیعوں کے ہیں. اب انٹرنیشنل ایڈ آ رہی ہے ہمارے یہاں, افسوس سا کہنا پڑتا ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں ٹی وی پہ جا رہا ہوں, میں قصبہ پاکستان بھی جا رہا ہوں, اور میں وہاں جا کے کہوں گا کہ ہمارے یہاں حکومت کے اندر اور بہت سے حکومتی اداروں میں تعصب ہے, اور وہ شیعوں تک وہ بعض اوقات ایڈ نہیں پہنچتی, اور شیعہ بستیوں تک نہیں پہنچتی. تو میری اس طرح درخواست ہوگی, ہم تمیز نہیں کرتے, ہمیں راستے میں کوئی بھی ملے گا, صرف مسلمان نہیں, اگر ہندو یا عیسائی بھی ملے تو اس کی امداد ہم پہ لازم واقع ہے, کیونکہ وہ ہندو یا عیسائی ہو سکتا ہے, سکھ ہو سکتا ہے, ہم اہل بیت ہیں, تو ہم پہ تعصب نہیں ہونا چاہیے. جس کی امداد کر سکے کریں. تو خاص طور سے جو مومنین کی بستیاں, بہت سی سادات کی بستیاں ہیں جو بہ گئے, کچے نہیں پکے مکان بھی بہ گئے. تو اس میں 2-3 باتوں کا خیال کیجیے گا. میں وقت اگر ہوں تو تھوڑا سن لیں. پہلا, اس وقت فوراً ان کو کھانے پینے کی ادویات کی ضرورت ہے, لباس کی ضرورت ہے. بہت سے ہماری مائیں بہنیں جس لباس میں سیلاب پورا گھر لے گیا, اسی لباس میں کئی مہینوں سے پورا مہینہ ان کا ایک ہی لباس میں ہوتا ہے, ان کے پاس دوسرا لباس نہیں. تو لباس, اب آپ ایک امیر ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر سال لوگ لباس بدلتے ہیں, اور پرانے لباس دیتی بھی نہیں, خراب بھی نہیں ہوتے. تو لباس اگر یعنی استعمال کے قابل ہیں تو تک پہنچائے. دوسرا کھانا بہت سے لوگ دے رہے ہیں. ادویات, دوائیں جو ہیں, میرے بہت سے برادران جو وہاں پہ ہمارے طرف سے امداد جو لے کے گئے, وہ بتا رہے تھے کہ خواتین, بچے, مرد ہم نے دیکھے جن کے پاؤں بالکل گل گئے, خراب ہو, اور ان کو صرف سمپل دوا چاہیے, جو اینٹی بایوٹک کا کورس چاہیے تاکہ ان کے پاؤں ٹھیک ہو جائے. پانی کے اندر مسلسل چلتے ہوئے آئے ہیں, پانی کھڑا رہا, جانور بن چکے اس پانی کے اندر, تعفن ہے. یہاں تک جو بات کر کے گئے تھے کراچی سے, وہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, اتنی بدبو تھی, کیونکہ جانور مر گئے ہیں اور ان کو نکالا نہیں جا سکتا. پانی اترا نہیں, بہت سے علاقوں میں بھی تک پانی نہیں اترا, اور اس دوران بھی بارشیں ہو گئی. تو دیکھیں, جس قدر ہو سکے یہ شارٹ ٹرم میں ان کے کام آئے. ایک تو کپڑے, لباس یعنی, اور کھانا اور دوائیں. کچھ ہوتا یہ ہے کہ جب پانی اتر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے بعد سب بھول جاتے ہیں. یہ لوگ واپس جائیں کہ اپنے مکان بنا لیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ مکان بنائیں, اور ان کے پاس جانور بھی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ چرائیں, گوشت بیچیں, سب کچھ کریں. تو اگر مکان نہ بنا سکے ان کو ٹینٹ لگا دیں جو واٹر پروف ہو. اور تیسری چیز جس کی تاکید کروں گا, میرا میں آگے جاؤں گا. بہت سے لوگ اس, آپ میں سے بہت سے لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ اگر ان کو آپ نہ مکان بنا کے دے سکیں, نہ لباس لے کے دے سکیں, نہ کھانا اگر ہو سکے تو ان کو دوبارہ جانور لے. جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں, اگر گائے بھینس نہیں لے کے دے سکتے تو ان کو دوبارہ بکری لے دیں, بھیڑ لے دیں. وہ جانور چراتے ہیں, دوبارہ ان کے لیے ایک آمدن کا ذریعہ, ان کی ایک لائیولیہوڈ شروع ہو جاتا ہے, ان کی دوبارہ زندگی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. وہ دودھ
بیچ دیتے ہیں، جانور بڑے کرتے ہیں، پھر نسل افزائش کرتے ہیں اور پھر ان کی زندگی تو 2 بکریاں ان کو دوبارہ لیتے ہیں. یہ ان کے لیے بہت بڑا احسان ہوگا بیچارے کو اس وقت ضرورت مند ہے. یہ میں اپنا فریضہ سمجھتا تھا. ہم نے جتنی ہو سکی کوشش کافی اپنے یو کے سے یورپ سے کر رہے ہیں. ہماری طرف سے کئی امداد کے جا چکے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں مجھے نہیں، ہم لوگ جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. میری صرف درخواست ہے کہ جس پہ بھی آپ کو اطمینان ہے اس کے ذریعے سے چاہے 1 دینار دیں چاہے آدھا دینار دیں، امداد ضرور. جو دوسروں کے برے وقت میں انہیں یاد رکھتا ہے، خدا آپ کے برے وقت میں آپ کو یاد رکھتا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کی اگر اہل ماننے والوں کو اگر کوئی بھی آپ کی کریں گے ان کے ساتھ احسان کریں گے. اہل بیت علیہ السلام کسی کا ادھار نہیں کرتے، وہ انشاءاللہ آپ کی پریشانی میں دور فرمائیں گے. ایک سوال پڑھیں گے میں دیکھیے یہاں پہ آپ کی غلامی کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، ہمیں بھی کہیں گے، ہم بھی کر رہے ہیں. پاکستان میں بہت سے ادارے کر رہے ہیں. یورپ امریکہ کے اس وقت بہت سے مؤمنین کے ادارے، میں کم از کم 10 ایسے ادارے جانتا ہوں جو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، جن پہ مجھے 100% اطمینان ہے کہ وہ ساری امداد پہنچائیں گے، کھائیں گے. تو الحمدللہ اب مؤمنین اتنے بے بس اور لاچار نہیں ہیں جو خود امداد نہ کر سکیں. تو الحمدللہ اس میں کافی ادارے جو ہیں وہ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں مؤمنین کے خود، تو ان کو امداد دی جائے. اپنے مؤمنین کے ادارے کو امداد دیں جن کے اوپر اطمینان. ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، یہ امداد کے حوالے سے بہرحال کام تو دیکھیے بہت سے ہیں دنیا بھر کے اندر جہاں پہ بھی جائیں. ایک بات کی طرف تاکید کروں گا، جس قدر ہو سکے تعلیم میں اگر کسی کی مدد کر سکے، اپنی بستی کا اپنے شہر کا چاہے ایک بچہ پڑھا دے اہل بیت کا ماننے والا، اس کو تعلیم ضرور ہے. تعلیم دینے سے وہ نسلوں کے اندر چیز منتقل ہوتی رہتی ہے، وہ پھر محتاج نہیں رہتے. اب یہ حدیث اس وقت مجھے ظاہر مجھے کافی کی کی مجھے ریفرنس پورا یقین نہیں کہ کس جگہ پہ ہے، لیکن کسی مولا کے ماننے والے نے کہا مولا ایک آپ کا ماننے والا تھا، مانگ رہا تھا، میں نے اس کو مچھلی پکڑ کے دے دی. مولا نے کہا تم نے اس کو ہمیشہ کے لیے محتاج بنا دیا. کہا مولا میں نے اسے مچھلی پکڑ کے دی ہے. کہا اسے مچھلی پکڑنا سکھا دے، پھر وہ محتاج نہ رہتا بلکہ وہ خود خوددار ہو جاتا، باصلاحیت ہو جاتا. تو ہنر سکھائیں، تعلیم دے دیں تاکہ وہ اپنا خود اپنے کام آ سکے. تو تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. جو میرا موضوع میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس وقت دنیا بھر کے اندر آپ دیکھیں گے تو زور پر جنگیں ہو رہی ہیں. میں ایک اصول میں نے کہا تھا علم کو ترقی ہے، اور ایک میں نے چند دن پہلے بات کی اس کو دہراؤں گا کیونکہ اس وقت میں نے بالکل کتابیں کہہ دیا تھا. لیکن ایک بات اور پیش کرنا چاہتا ہوں جو تک میں نے پیش نہیں کی. توجہ ہے میں کتنے صاحب اللہ نے کہا کہ ایک اصول ہے، اللہ نے یہ اصول دیا اور چوتھے معاملے میں بڑی تاکید کی، اس پہ کبھی ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. عام طور سے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ یتیم ہے، یہ لاوارث ہے، یہ بیوہ ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں. چوتھے ماہ فرماتے ہیں جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا، کیونکہ اس کا بدلہ خود اللہ لیتا وہ اسرع الحاسبین، اور خدا بہت جلد بدلہ لے گا. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ تو جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس پہ ظلم مت کیجیے. بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں شیخ محمد رضی بہلول کے نام سے، وہ مقدس میں وہ کہتے تھے کہ طی الارض ہے وہ افغانستان جاتے تھے جبکہ اس زمانے میں جنگ ہو رہی تھی افغانستان کی روس سے. تو اس زمانے میں کہتے تھے میں افغانستان جاتا ہوں، مسجدوں میں درس دیتا ہوں. تو بہت سے لوگ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے، پاسپورٹ نہیں، بوڑھے آدمی ہیں، کیسے جاتے ہوں گے ان سے افغانستان میں. ہر مہینے یہیں پہ ہوتے ہیں، ہر مہینے کہتے ہیں وہاں پہ بھی جاتا ہوں. میں نے خود کئی افغانیوں سے جب میں تبلیغ کے لیے باہر جانے لگا اور میں کہا پوچھا کہ وہی وہ آپ کبھی دیکھا کہاں، ہمارے امام بادشاہوں پہ مسجدوں پہ تقریریں کرتے تھے، مجلس سے پڑھتے تھے. تو مشہور یہ تھا کہ ان کے پاؤں میں طی الارض سے پہنچ جاتے. اہل بیت کے غلام ایسے جہاں غلام ایسے ہو سوچیں مولا کیسے ہوں گے. تو وہ ایک جملہ ہے میں ایک جگہ کھڑا تھا، ظلم کی میں وہ جو پیش کر رہا ہوں، جو اصول بتانا چاہتا ہوں اس کو پہنچانا چاہتا ہوں. کہ میں ایک چیک پوسٹ پہ کھڑا تھا، ایک پولیس والے نے ہمارے پولیس والے نے پوچھا ایک آدمی سے آپ شاید نہیں لوگ بڑے لڑواتے تھے اس پہ جوا کھیلتے، مرغیاں لڑواتے تھے اس پہ جوا کھیلتے. یہ مرغا جیتے وہ سب
آپ لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں، سنا نہیں، لیکن افغانستان میں پاکستان میں یہ کام چل تو وہ کہنے لگا بھائی تم بٹیر لے کے جا رہے ہو، مطلب ہے تم جواری ہو کہ جوا کھیلتے؟ اس نے کہا نہیں میں جواری نہیں ہوں، میں نے پال رکھا۔ اس نے کہا نہیں تم جواری ہو۔ اس نے وہ چھوٹا سا پنجرا تھا کھولا، بٹیر نکالا، گردن توڑی پھینک دی۔ اتنے میں گاڑی آئی اور اس نے آ کے اسی سپاہی کو ٹکر ماری، اس کا سر الگ گرا، دھڑ الگ گرا۔ تو کہتے تھے میں نے اسی وقت امام چہاروں کی اس حدیث کا نتیجہ دیکھا، اس پہ ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ کچھ دیر کے لیے چلیے گا میرے ساتھ؟ میں نے کہا موضوع چھیڑا تھا، میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھیے یہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے بیان کردہ اصولوں کو مت بھلائیے گا۔ یہ تمام اصول موجود ہیں۔ آج ڈاکٹر صاحب مجھے ادارے ٹریٹمنٹ کرتے رہے، اس کے باوجود میں ہاتھ لگاؤں آپ کے خدمت میں بتانے پیش کروں گا۔ یہ اصول ہے قرآن کے اور حدیث کے، اور یہ تمام اصول ہماری زندگیوں میں نظر آنے چاہیے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے ٹاپ لائن میں اصول دیا، ہمیشہ فضیلت کے لیے۔ میں نے اس دن جملہ کہا تھا، دوبارہ کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر کے موضوع کو جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے کہ ظالم جس دن مرتا ہے اس کا ظلم ختم ہو جاتا ہے، اور شہید جس دن مرتا ہے اس کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شہید کا تو سمجھنے مر گیا شہید ختم ہو گیا، نہیں، شہید کا کام شہادت کے بعد شروع ہوتا، وہ اثر رکھتا۔ اور اگر کوئی سید الشہداء ہو، اللہ کے رابطی کی جناب سید الشہداء کی شہادت کا اثر، ان کے خون کا رنگ کم نہیں ہوگا، بڑھتا رہے گا، کیونکہ وہ سید الشہداء توجہ میرے ساتھ، تو ان کی شہادت کا اثر بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ میں وقت کے اندر بات کو مکمل کرتا ہوں، آخری مجلس سے بچہ میرے ساتھ ہے۔ تو بہت سے اپنا کے سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو یزید نے گھیر کے مارا، کسی نے چوتھے بات سے سوال کیا، یزید نے گھیر کے آپ کے بابا کو مار دیا، وہ طنز کر رہا تھا، فتح کس کی ہوئی؟ آپ کے بابا مارے گا، یزید زندہ رہا، اس نے طنز کیا۔ تو امام علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کہا میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ گیا، میں جواب دیتا ہوں۔ پہنچ گیا، میرے جد کی مسجد میں نماز پڑھ گیا، میں فوراً جواب دیتا ہوں۔ گیا 2 رکعت نماز، نہ جانے کیسی پڑھی، واپس آیا، امام کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا، آپ کا فرزند رسول مجھے جواب دیجیے۔ امام نے کہا کیا جواب؟ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے بابا کربلا میں مارے گئے، یزید زندہ رہا، فتح کس کی ہوئی؟ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو زندہ رہا وہ جیت گیا، جو مارا گیا وہ ہار گیا۔ تو وہ طنز کر رہا تھا امام علیہ السلام پہ۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھ گیا، تو جواب دیتا ہوں۔ مولانا کا مجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا، مجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا، میرے بھائی پہنچ گئے۔ کہا نہیں، آپ نے کہا تھا آپ جواب دیں گے، فتح کس کی ہوئی ہے؟ مولانا نے کہا جب تم مسجد جا رہا تھا تجھے نماز سے کسی نے روکا؟ کیا کسی نے تجھے نماز سے روکا؟ کہا نہیں۔ کہا اگر روکا تو یزید جیتا، اور اگر تجھے نماز سے عبادت سے کسی نے نہیں روکا تو میرے بابا کی فتح ہوئی۔ ظاہر دیکھ رہے ہوتے، معصوم آپ اس باطن تک لے جا رہے ہوتے جہاں ہم نہیں پہنچے ہوتے۔ یہ جو آپ مجلسوں میں آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام جناب سید الشہداء کے دشمن مجلسوں سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ نماز سے کوئی نہیں روکتا، مجلس سے سب روکتے ہیں۔ یہ
تمہیں تکلیف کیا ہے؟ یہ ماتم اپنے سینوں پہ مارو. تمہیں تو لگتا ہے تمہارے چہرے پہ تماچے لگ رہا ہے. ہر آدمی کہتا ہے مجلس نہیں ہونے دوں گا, اپنے لوگوں کو روکتے کہتے ہیں مجلس میں رہنا نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ مجلسوں سے کیوں روکتے ہیں؟ شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا, اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں پہ کھنڈنی کی بات. کہیں چلے جائیے کہ کہیں پہ کوئی آدمی آج مجھے بتایا گیا کہ بہت سے لوگوں کے نام لے سکتے ہیں, آج دنیا بھر کے اندر شراب کھانے کھولنے پہ لوگ تیار ہو گئے. کلب کھولنے کے لیے تیار ہیں, کلب کھول دو, شراب کھانے کھول دو, مجلسیں بند کر دو, مجلسوں سے وائرس پھیل جائے گا, شراب خانوں سے نہیں پھیلے گا. ہاں, کیونکہ شراب کا کام یزید کا تھا, مجلسوں سے حسین کی محبت کا وائرس پھیلے گا. ہے تو دین پہ پابندی. یورپ میں امریکہ میں کہا کہ فٹ بال میچ ہو سکتا, ہم 1 لاکھ کا اسٹیڈیم میں جگہ ہے, لیکن ہم لوگ افراد کم کرتے ہوئے تو 30,000 افراد آ جائیں, اور پھر کہا جاتا ہے 3 لاکھ افراد کو وائرس لگے. آپ جانتے ہیں سب سے کم انتظامات آپ کے اس پورے مڈل ایسٹ کے اندر عراق میں تھے. ہسپتال کم, ماسک کم, دوائیاں کم, اور سب سے کم مریض کرونا وائرس کے. شاید کسی حرم سے لوگ جا کے شفا لا رہے تھے. میں خدا کی قسم یہ نہیں کہہ رہا ماسک نہ پہنو, میں نہیں کہتا احتیاط نہ کرو, میں نہیں کہتا کرونا وائرس نہیں ہے, نہیں ہے, لگنا بھی ہے, لیکن اس کا علاج بھی ہے. اگر حسین کی خاک شفا میں علاج نہیں, کسی چیز میں علاج نہیں, بھر کے اندر آپ چلے جائیں. کہا تھا مجھے پاکستان میں میرے خود اہل سنت بھائیوں نے کہا, آپ نے کہا تھا یا زیارت عاشورہ یا زیارت وارثہ یا حدیث کے ساتھ دعا توسل چاروں میں سے کوئی ایک پابندی سے پڑھو. یہاں میرے بھائی میں موجود ہیں جو اہل سنت بھائی نے کہا کہ میں پابندی سے پڑھوں. یہاں پہ بھی کہا پاکستان میں دسیوں نے مجھ سے ملے کہ ہم نہیں پڑھتے تھے 40 دن, ہم نے آپ کی وجہ سے حدیث کے ساتھ پڑھی, بیمار نہیں ہوئے. جو اعتقاد رکھے گا اور عمل کرے گا. بیماری دنیا میں بہت سی آئیں اور یہ بھی کچھ نہیں ہے جو آگے آنے والے ہیں. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا حالات میں بولے نہیں بولنا چاہتا, میں پہلے نہیں پھیلانا چاہتا. کچھ ریکارڈنگز کی ہیں
ہمارے محمد شاہد صاحب کے پاس ہیں، ساری ریکارڈنگ شیئر کر لیجیے گا، کچھ اس میں پریشان کن باتیں بھی ہیں، کچھ مجھ سے پوچھ کے شیئر کر لیجیے گا، میں نے ریکارڈ کی ہیں آپ کی یہیں پہ 1-2 دن پہلے نفسا کے گھر پہ. لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ یاد رکھیں پریشان وہ ہو جو ناوارث ہو، جن کے 12-14 وارث سر پہ، ان تمام حالات میں صرف اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے. معصوم کے فرمان نے کہا کہ مولا جی آپ کے جب عوائد پھیلے گی تو آپ کو کوئی ماننے والا نہیں ملے گا، مولانا نہیں مرے گا کب جائیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ہمارا ماننے والا گیا تو وہ شہید مارا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں مانتا ہے وہ شہادت کی موت ہوئی سے جا رہا. بابا یہ ہمارے ماننے والوں کے لیے، دوسرے جیسے لوگوں کے لیے عذاب ہے ویسے کے لیے عذاب نہیں ہے. جانے کے نامی میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، تو دنیا کے اصول یاد رکھیے، جب بھی حالات خراب ہوں اور مظلومیت ہے، بہت کچھ ہے، سب اللہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ پیش کروں گا. چلے پڑھوں نہ پڑھوں میں بات کر تشریف میں آ جاتا ہوں کہ یہ سب باتیں میں کہتا ہوں، بہت سے لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں کے لیے قبول کرنا مشکل ہو جاتی ہے. تو اصول یاد رکھیں، آل محمد اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جو ان کے مقابلے میں آئے، جو ان سے بغض رکھے، اگر توجہ سے سنیے کہ تم نے کہا اگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آ جائے، اللہ فرعون کو رد کر دے. اگر جناب ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آ جائے، اللہ نمرود کو ہلاک کر دے. شداد آئے ہود کے مقابلے میں خدا اسے تباہ برباد کر دے. تو اصول یاد رکھیے گا، جو آل محمد کے مقابلے میں آتا ہے صرف ہلاک نہیں ہوتا، اس پہ لعنت بھی ہوتی ہے، عذاب بھی ہوتا ہے. سب سے بڑی مثال صدام کی ہے. دشمنوں پر لعنت، کہاں ہے وہ صدام جو کہتا تھا کہ حسین کا نام مٹا دوں گا، زیارت مٹا دوں گا، جہاں اربعین کی زیارت کو روک کے گیا تھا، اور جب وہ مرا زیارت دوبارہ شروع ہوئی، جہاں پہ رکی تھی اس سے کئی گنا زیادہ. ایسا ہے اللہ کے گرامی، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا جب اس نے زیارت رکوائی، اور جب وہ گیا زیارت دوبارہ شروع ہوئی تو کروڑوں کا مجمع تھا. جملہ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، سیاست میں بولنا نہیں چاہتا. کسی نے کہا تھا پاکستان میں حسین کی عزاداری رکوا دوں گا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا جو حسین سے ٹکراتا ہے ہواؤں میں. شیخ محمد تقی فلسفی شاعر آپ نے نام سن رکھا. جب پاکستان کے خطیب کے علامہ رشید قرآنی، اسی زمانے میں ایران میں تھے شیخ محمد تقی فلسفی، اور انہوں نے تقریباً 60-70 برس منبر پہ مجالس پڑھے. 100 برس سے زیادہ 106-107 سال کے جب انتقال ہوا، آخری 10-15 سال مجلس نہیں پڑھتے تھے. تو ایک آدمی نے ان سے سنیے گا، تم نے وہ غور سے سنیے آگا شیخ محمد تقی فلسفی کا جملہ. ان سے کسی نے انٹرویو لیا، کہا بتائیے 70 سال آپ منبر پہ رہے ہیں، بتائیے نچوڑ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ حسین ابن علی سے متعلق ایک جملے میں بتائیے. تو کہو شیخ محمد تقی فلسفی نے جملہ کہا اپنے پلے سے باندھ لیجیے گا، زندگی میں مت بتائیے گا. کب میں اس نتیجے پہ پہنچا، شیخ محمد تقی فلسفی کا جملہ، کب میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ اپنے دشمن کو تو کئی مرتبہ معاف کر دیتا.
معاف کرتا ہے۔ اس صحابی نے سوال کیا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، کیوں خدا حسین کے دشمن کو معاف نہیں کرتا؟ کہا اللہ کہتا ہے وہ پہلے ہی مظلوم ہے، خبردار حسین پہ ظلم نہ کرنا۔ ان سب کے سب کو بتا دو کہاں گیا وہ حسن مبارک، لوگ ہیں جس میں نہ کوئی حسن تھا نہ وہ مبارک تھا، کہاں گیا وہ قذافی؟ کی نام لے سکتا ہوں اب تو لے لیجیے، کہاں گیا وہ قذافی جو کہتا تھا میں حسین علی کا نام اپنے ملک میں نہیں آنے دوں گا؟ افریقہ میں وہ کہتے تھے کہ 2 یا 4 ملکوں کے علاوہ 5 ملکوں کے علاوہ 67 ممالک ہیں، 67 کنٹریز ہیں افریقہ میں، وہ کہتے تھے 4-5 ممالک کے علاوہ کہیں اہل بیت کا کوئی ماننے والا نہیں۔ خدا کی قسم میں افریقہ میں بہت جگہ پہ گیا، نارتھ افریقہ بھی گیا ہوں، ویسٹ افریقہ بھی، ایسٹ افریقہ، سینٹرل افریقہ، ساؤتھ افریقہ، سارے ممالک میں نہیں گیا لیکن اکثر بہت سے ممالک میں گیا، کوئی ایسا ملک نہیں جہاں حسین ابن علی کا نام نہ ہو، مجالس نہ ہو۔ کہاں کرو ایک اور مطلب کہہ رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے افراد کی میں نے کہا تھا آخری دن مجھے طرح باتیں کہنی ہیں، میں جانے کیا اب سے 100 سال پہلے آزاداری کہاں تھی؟ صرف مڈل ایسٹ میں محدود، یہ عراق، شام، بحرین، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بہت محدود حد تک تھی۔ نارتھ افریقہ 100 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو بہت کم دنیا میں آزاداری تھی، سارے مرنے کو میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ان باتوں کو غور سے سنیے گا۔ اب سے 100 برس پہلے آزاداری بھی صرف کسی خطے میں تھی، ساری دنیا میں نہیں تھی، ایسٹ افریقہ میں تھی، نارتھ افریقہ میں چند ممالک میں، یہ پورا کا پورا مشرق وسطی برصغیر پاک و ہند کے پورا خطہ، اس کے علاوہ آزاداری نہیں تھی۔ آج دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں آزاداری نہ ہو، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سے لے کے جہاں پہ میں نے مجالس پڑھی، فار ایسٹ چلے جائیے، جاپان ہو، کوریا ہو، کمبوڈیا ہو، چین ہو، روس کے تمام اسٹیٹ، امریکہ کی ساری اسٹیٹ، ساؤتھ امریکہ، پورا افریقہ، پورا ایشیا، سارا یورپ، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سارا یورپ، میں سارا نارتھ یورپ گیا ہوں، کہنے نہیں گیا، ویسٹ یورپ گیا ہوں، سینٹرل یورپ، ساؤتھ یورپ، ایسٹ یورپ، ہر جگہ میں دانش ہے، ہر جگہ آزادار ہے۔ سنیے گا آپ کو، لوگ 100 سال پہلے محدود تھے، پھر اللہ نے آپ سب کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ سنیے گا، کوئی روزگار کے لیے نکلا، کوئی ظالموں سے ڈر کے نکلا، سب نکلے، اللہ نے کہا، سارے لوگ کہنے لگے ارے ہم پریشان ہیں، در بدر ہیں، اپنے ملکوں میں نہیں رہے، چھٹے امام کی ایک حدیث ہے میں کسی نے کہا مولا اس بستی میں سارے آپ کے ماننے والے رہتے، مولا نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار ہے یہ بخیر، دوسری بستی کے کہا مولا یہ آپ کے دشمن نے کہا پروردگار ہے یہی رہے۔ سننے والے نے سوال کیا مولا یہ دشمن ملعون ان کے لیے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں یہی رہے، اور وہ بستی چاہنے والوں کی آپ دعائیں مانگ رہے ہیں بچھڑ کر تاکہ یہی رہے، تاکہ دشمنی پاس رکھے، وہ چاہنے والے بچھڑ جائے، دنیا میں ہماری ولایت بات ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، 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 اور محمد و آل محمد صلوات۔ پوری دنیا میں آج آزاداری ہے۔ اب سے 100 برس پہلے کوئی کہتا نا کہ پوری دنیا میں مجالس ہوں گے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ لوگ کہہ رہے تھے یہ سید الشہداء کی سرزمین صدام کیوں آیا؟
وہ عراقی کربلا سے نکلے پوری دنیا میں پھیل گئے. لوگ ہیں جس ملک میں چلے جائیں آپ کو عراقی مل جائیں, جہاں چلے جائیں. سب سے زیادہ یورپ امریکہ میں سب سے زیادہ جو عزاداری منتشر کی ہے وہ ہندوستانی پاکستانی نے کی ہماری سرزمین سے. لیکن باقی بہت سے ممالک کے اندر یہ عراقی لبنانی جنگیں ہوئی, یہ گئے انہوں نے مسلم امرکہیں بنائی میدان گرامی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام رکھا. جناب امام معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آخری زمانے میں کوئی خطہ نہیں ہوگا جہاں لوگ ہمارے دادا حسین کو جان دے گا. ہر آدمی نے ہمارے جد کا نام سنا ہوگا اور وہ ان کی تعظیم کرتا ہوگا. میں پڑھوں کہ حق کروں. آخری جب ٹکڑے پیش کرنا چاہتا ہوں خطبے سے جناب زینب الکبریٰ بی بی جب دربار میں آئے اور آپ نے خطبہ کیا, بلکہ خطبہ بی بی نے پہلے نے شروع کیا. یزید بلندی پہ بیٹھا تھا, بار بار جمعے کا دن تھا, اول صفر 61 جمعے کا دن. اس نے خطیب سے کہا خطبہ دے, اور مولا علی علیہ السلام کا نام دے کے اس نے توہین کیا. اب جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ خطبہ دینے والے کو خطاب کیا اور کہا کہ الخاطب, خطیب نے کہا, خطبہ دینے والے کہتے ہیں خطیب, خطاب کرنے والا خاطب یا مخاطب. کہا یا الخاطب اشتریت سقط الخالق برضا المخلوق, تو نے یزید جیسے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ جیسے خالق کو ناراض کر دیا. بات پہنچ رہی, تو نے مولا کائنات کی بات پہنچ رہی, چلیں گے تو میں چلوں گا. ایک مرتبہ یزید نے فوراً جنات سے کہا زنجیروں میں ہاتھ ڈالو, بٹھا لو, انہیں خطبہ دینے کی اجازت دی. یزید بار بار جناب زینب سے خطاب کرتا, بیوی جواب نہیں دیتی. بار بار پوچھتا ان میں زینب کون. جب بیوی نے جواب نہیں دیا اس نے سلام کیا, بیوی نے جواب نہیں دیا. جب جواب اس نے سلام پر نہیں کیا نا, تو پھر مانو مسلمان یہ رسول کی نوازی. اگر سلام کا جواب نہ دے تو پھر بیوی اسے مسلمان نہیں سمجھتی. مسلمان کے سلام کا جواب آ جائے, بیوی نے سلام کا جواب دیا, لیکن بیوی نے اپنی والدہ کی سیرت کو ذہن میں رکھا ہوا کہ اگر امام وقت پہ پابندی رکھ جائے, خطبے کی اجازت نہ دی جائے, تو اس وقت جناب سیدہ دربار میں گئی اور خطبہ فتح کیا تھا. یہاں پر دیکھا کہ مولا سجاد پہ پابندی ہے, تو جناب زینب کھڑی ہو, اور جب جناب زینب کھڑی ہو تو بیوی نے مرتبہ خطبہ شروع کیا. یزید نے فوراً جلاد سے کہا تازیانے مارو, بٹھا لو. ایک مرتبہ بیوی نے بلندی پہ دیکھا یزید بیٹھا تھا, کہا یبنت طلباء. جب بیوی نے یہ جملہ کہا یبنت طلباء, قلیل جب دو افراد میں جنگ ہو, لڑائی ہو, مبارزہ ہو, مقابلہ ہو, اور ان میں سے ایک دوسرے کو گرا دے اور زیر کرنے کے بعد کہے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا, تو جسے چھوڑ دے اسے کہتے ہیں قلیل. جناب زینب الکبریٰ فرما رہی ہیں یبنت طلباء, یزید بھول گیا تو کون ہے, تو ان کا بیٹا ہے جنہیں میرے بابا نے فتح مکہ پہ جانے دیا تھا. اب یزید بھی جانتا ہے کہ یہاں ماحول بالکل مختلف ہے, وقت نہیں تفصیل کا. تو اس وقت جناب زینب کھڑی ہوئی, سارے دربار 700 کرسی نشین, ان میں سب مسلمان نہیں تھے. انہوں نے سب نے جملہ کہا یزید یہ بیوی بزرگ بوڑھی ہاتھ بندھے ہوئے, ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں, مگر خطبہ دے لیتے, یہ کیا بگاڑ سکتے. تو یزید نے جملہ کہا کہ تم نہیں جانتے یہ کون ہے, یہ جس کی بیٹی ہے, یہ ایک خطبے میں میرے خاندان کو نابود کر دے. مجھے مسائل کی طرف آنا, لیکن میں جملہ پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, ختم کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں جملہ کو پہنچائے بغیر آپ کی مجلس مکمل نہیں ہوگی. جو میں نے پیش کیا ہے کہ کہیں پہ بھی جو میں آج بہت سے بتا دھن میں لا کر کے نہیں پڑھ سکا, تو ادارے کے نام کہ کبھی بھی مظلوم کو یہ نہ سمجھے کہ وہ ختم ہو جائے گا, مظلوم کا دور باقی رہتا ہے. اب جناب زینب الکبریٰ نے خطبہ دیا اور کہا کہ ہم کون ہیں, میں باقی کے لیے نواسہ رسول کی بہن ہوں. سارے دربار نے یزید سے کہا تو نے باقی بتایا تھا کہ تو اہل بیت رسول. جناب زینب نے خطبہ کیا, سارا دربار بولنے لگا, سب ماحول بدل گیا. یزید جو تک کہہ رہا تھا کہ حسین معاذ اللہ استغفر اللہ باجر القتل تھے, بغاوت کی تھی, باقی تھی, میں نے مارا, ناز کر رہا تھا. اب خود کہنے لگا میں نے نہیں مارا حسین, کیونکہ دیکھ رہا ہے بغاوت ہو سکتی ہے.
جیسے ہی یزید نے کہا میں نے نہیں مارا، جناب زینب نے سر مقدس کو دیکھا جناب سید الشہداء کا، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ بھیا گواہ رہنا میں نے آپ ہی کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا، کیونکہ وہ کہہ رہا نا میں نے نہیں مارا، اس کا مطلب ہے مان رہا ہے کہ مارنا جرم تھا۔ اب جناب زینب نے ایک مرتبہ بہت سجاد کو خطاب کہا قم یا سیدی مولا، کہ میرے مولا ہے میرے آقا کھڑے ہو جائے، اب آپ خطبہ دیجیے۔ جب سارے دربار سے بیوی نے منوا لیا نا میں بعصمت ہوں، تو ابھی بھی نے کہا مجھے بعصمت مانتے ہو، یہ میرا بھی امام۔ میں مسائل کے لیے آیا ہوں لیکن میں یقین کرتا ہوں کہ آنکھوں میں آنسو آئے، تو اس وقت جناب زینب کبریٰ نے کہا قوم یا سیدی مولا، اے میرے مولا میرے آقا اے میرے امام، کھڑے ہو گئے کوئی پتی۔ اب سارا دربار کہنے لگا اے قیدی آپ ممبر پہ آ گئے۔ امام علیہ السلام نے اس وقت ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا اور کہا ہاتھ الاعور، اس لکڑیوں کے ڈھانچے میں یہ ممبر نہیں ہے جس پہ میرے دادا کی توہین کی گئی، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ۔ سارا ماحول بدلا، امام نے خطبہ دیا، اور یزید ملعون نے ایک مرتبہ جلاد سے کہا کہ اس جوان کا سر قلم کر دو۔ جلاد نے تلوار کھینچی، واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، مجھے صرف اشارہ کرنا، مجھے جو میں نے وعدہ کیا تھا تفصیل سے مدینے واپسی کے مسائل کو پیش کرنا ہے۔ یہ رہائی کیسے ہوئی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بغاوت کا خدشہ تھا یزید ملعون کو، آج یقین میں اس حالت میں پڑھ رہا ہوں، ہم سب سے جاگ رہا ہوں، لیکن قبول فرمائیے وزارت تعلیم اور کل فرائض کے بعد مسلسل مدارس میں کراچی میں ایک مرتبہ یزید ملعون نے جب جلاد سے کہا نا کہ قتل کر دو، تو جلاد نے تلوار کھینچی آگے بڑھا، جیسے ہی وہ آگے بڑھا جناب زینب کبریٰ تیزی سے سامنے آ گئی اور مولا سجاد کے سامنے کھڑی ہو بندھے ہوئے ہاتھوں سے بیوی نے وہاں پہ فرمایا کہ یزید میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا میں سجاد پہ آنچ نہیں آنے گا، یزید خبردار جلاد کو روک لے نہیں تو پھر جلاد سے پہلے مجھے مار۔ تو یزید ملعون نے کہا کہ انہیں بھی قتل کر۔ جیسے ہی یزید ملعون نے کہا جناب زینب کی قاتل کی، تو جلاد نے دوبارہ تلوار اٹھائی، اب جناب فضہ سامنے اب دنیا سمجھے ہم جناب فضہ کا کیوں دعائیں کرا، وہ صرف جناب سیدہ کی کنیز نہیں ہے، انہوں نے آل محمد سے اتنی محبت کی ہے کہ اپنی جان کو قربان کرنا دوبارہ سمجھا ان کے اوپر ظلم ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ سامنے آئے کہ یزید میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا، میں زینب کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ یزید نے کہا اس بوڑھی خاتون کو بھی مار دو۔ جیسے ہی جلاد نے جناب فضہ پہ تلوار اٹھائی تو جناب فضہ نے مرتبہ سر کو چھڑکا اور اس بڑھاپے پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، کہا وہ حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، میں تمہارے قبیلے سے ہوں، مجھ پہ تلوار اٹھے، یہ سپاہی مجھے تازیانے سے تلوار سے مارے تو کھڑے دیکھتے رہو۔ ایک مرتبہ 400 یا 600 افراد نے تلواریں کھینچی کہ یزید یہ ہمارے قبیلے سے، خبردار اس بوڑھی خاتون پہ کوئی تلوار نہ ہو۔ یزید نے جلاد سے کہا واپس چلا گیا، بس اب جناب زینب سے رہا گیا۔ بیوی نے فوراً مدینے کا رخ کیا اور بلند آواز سے رو کے فرمایا لالا ذرا آگے دیکھیے اماں کی کنیز فضہ کے کتنے مار رہا ہے، آج بھی نواسی میں کوئی نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے بیوی کی خدمت میں عرض کروں گا بیوی ذرا آگے دیکھیے، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہمارے مرد اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، آپ کے بھائیوں بیٹوں پہ آج نہ آنے دیتے۔ بیوی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہماری بیویاں ہماری بچیاں اپنی چادریں آپ کو دے دیتے ہیں، ہماری بچیاں اپنے رخسار پیش کرتی ہیں اور شبر ہمیں تماچے مارتے ہیں۔ حسین ابن علی کی یتیمہ کو تماچے کا مارا،
بس بھائی آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں نا مدینے واپسی کے مسائل بہت سخت ہے, پڑھنا بھی مشکل ہے, سننا بھی. اور روایات میں علماء نے لکھا کہ یہ ایام تھے, آج ربیع الاول ہی کو بیویاں پہنچیں تھیں. جیسے مدینے بیویاں پہنچی تو جناب ام کلثوم نے رو کے مرثیہ کہا, مدینہ جنت لا تقبلنا, اے اللہ کے شہر مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا. ہم جب گئی تھی تو ہمارے 2.5 سال تھے, ہماری گودوں میں بچے تھے. اب جب ہم واپس آئے ہیں تو کوئی نہیں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تفصیل کرنا تھا بھائی, آپ کی خدمت میں آپ کی مدد سے سلسلے کی کوئی رونے میں مقبل نہ کرے. سب بیویاں رو رہی ہیں, گریہ کر رہی ہیں. مولا سجاد نے قافلے کو روک دیا, اور جو بشیر ابن جزلم آپ کا قافلہ لایا تھا, ایک مرتبہ مولا سجاد نے آواز دی کا بشیر, ہم اس حالت میں مدینے میں داخل نہیں ہونا چاہتے, کہیں کوئی بیوی ہمیں دیکھ کے مر نہ جائے. مولا کے ذہن میں ہو میرا کوئی جناب ام البنین, کوئی چھوٹی بیٹی بھی مولا حسین کی. محبوب تصویر میں لکھے ہیں, صدر نے تصویر نے لکھا کہ مولا حسین کی چھوٹی بیٹی فاطمہ سغریٰ تھی. سید نعمت اللہ جزائری جہاں مجلسی کے داماد نے اپنی الانوار النعمانیہ جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ بی بی نے خط بھی لکھا تھا مولا حسین کو, بابا میں بیمار نہیں ہوں, بابا مجھے بلا لیجیے گا اور اپنے بیٹے علی اکبر کی شادی کریں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بچے کو جو اللہ کے ضرورت ہے. یہاں تک ہے سید نعمت اللہ جزائری نے, بہت بڑے عالم ہمارے, انہوں نے یہاں تک لکھا کہ جب خط ملا نا مولا حسین کو تو اس وقت جناب علی اکبر کے لاشے کے پاس قاسم نے آ کے سوال کیا تھا, قاسم نے سوال کیا تھا بتاؤ حسین کون, تو کسی یزیدی نے اشارہ کر کے کہا وہ لاشے کے پاس بیٹھا کیا کر رہا وہی حسین ابن علی. میر حدیث نے جملہ کہا اپنے مرثیے میں کہ جب مولا حسین سے قاسم نے پوچھا نا کہ آپ ہی حسین ابن علی ہو, تو یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہید مشرق ہے, بس کہہ دیا کہ ہاں میں ہی حسین ہوں. قاسم نے کہا ہوگا نا مولا اے حسین, جو آپ کی بیٹی نے نشانیاں بتائی تھی وہ آپ میں نہیں ہے. مولا کے آنسو پہلے جب پوچھا کیا نشانیاں بتائی تھی, اگر دیکھ سکے تو میں نے دیکھی نا میرے پہلے میں سینے میں کر نہیں. قاسم نے ایک مرتبہ کہا آپ کی بیٹی نے کہا تھا میرے بابا مسند میں بیٹھے ہوں, دائیں طرف میرے چچا عباس ہوں گے, دائیں طرف میرا بھیا علی اکبر ہوگا. فیصلہ کرنا مشکل ہوگا زیادہ خوبصورت کون. مولا نے مرتبہ رو کے کہا میری بیٹی کو تفصیل میں نہیں جا رہا. تو یہ بیویوں کا مولا سجاد سمجھتے ہیں کسی بیوی کو اگر اس حالت میں ملے, اس حالت میں ملے تو کیا گزرے گی بیویوں میں. تو مولا نے فوراً فرمایا بشیر جا کے منبر رسالت پہ اعلان کر دو کہ حسین ابن علی کربلا میں مارے گئے. امیر کا دیکھے گا, ایک مرتبہ بشیر آیا منبر رسول کے کھڑے ہوئے اور آنے کے بعد بلند آواز سے چیخ کے اعلان کیا, الا یا اہل قدر لمقام لکم بہا قتل الحسین کربلا. میں نے اس دن کہا تھا جناب ام البنین کے مسائل میں سب سے پہلے جناب ام البنین کے کاموں میں آواز ہے. بیوی نے صرف سنا کہ حسین مارے گئے, آنکھوں میں روٹیاں اترا ہے, بیوی نے سر پہ گھٹنا رکھا, ہاتھ میں عصا لیا, لوٹے سے کہا مجھے مسجد نبوی لے چلے. کہا کون سے حسین مارے گئے. بشیر نے بڑے ادب سے کہا بیوی نواز ہے رسول حسین, علی کے لال حسین, زہرا کے دل کا چین حسین. میں نے تمام کیا لیکن آگے بڑھنے کا. اب کسی نے جناب محمد حنفیہ سے کہا مولا علی کے بیٹے سے, جو جناب عباس سے بڑے تھے اور حسین سے چھوٹے تھے,
اپنی والدہ باپ کی ماں کی لوٹے پہ دے فاطمہ حنفیہ کے، اے محمد حنفیہ آپ کے بھائی کا قافلہ واپس آ رہا ہے، یہ نہیں بتایا بھائی مارے گئے، پوری خبر نہیں دینا چاہتے تھے، بس یہ کہا آپ کے بھائی کا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ جناب محمد حنفیہ کچھ دور سے مدینے سے فوراً گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس نے یہ کہا کہ مدینے کے باہر انتظار ہے فلاں مقام پہ۔ جناب محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ہیٹ لگائے، کہا میں اپنے بھائی کا خود استقبال کروں گا۔ جیسے ہی آئے میں جیسے کہ ضرور رکھے گا نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے گا۔ جناب محمد حنفیہ ہوگا آنے کے بعد دیکھا مولا عباس کا اگر حضرت سید سرکار نے پکڑا الگ دیکھ کے وہیں پہ روک اپنے گھوڑے کے سوار بیٹھے بیٹھے سوال کیا، اینا اخی الحسین، میرا بھائی حسین کہاں؟ جناب سید سرکار نے جواب دیا، اپنی چچا جان مت کھول دینا، آپ کے بھائی کربلا میں مارے گئے۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے کہا اتنا سب کچھ ہو گیا عباس کہاں تھا؟ ایک مرتبہ جناب سید سرکار نے فرمایا کہ کون دینا آپ کے بھائی چچا جان عباس بھی مارے گئے، اب ضرور میری طرف دیکھیے۔ حضرت محمد حنفیہ نے بلند آواز سے رو کے سوال کیا کہ میں اور کچھ نہیں پوچھوں، مجھے بس اتنا بتاؤ میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئی تھیں، علی کی بیٹیاں گئی تھیں، بس یہ بتا دے میری بہنوں کا کیا ہوا، علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا۔ مولانا سجاد نے بلند آواز سے کہا چچا انہیں اسیر بنایا گیا، کوفہ شام کے بازار میں پھیلایا گیا، شرابی کے دربار میں لے جایا گیا۔ حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے گر گیا، مولانا سجاد تیزی سے آگے بڑھے، چچا کے سر میں اٹھایا، زانوں پہ رکھا، کہا چچا گھر جا کے رونے دو، چچا آپ بازار میں گر گئے۔ اب جناب محمد حنفیہ سے رہا نہیں گیا، روکتے ہوئے سوال کرے آپ کون ہیں؟ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولانا سجاد نے فرمایا چچا پہچانا نہیں، چچا میں سجاد ہوں، انا علی بن حسین، میں آپ کے بھائی کا بیٹا علی، علی زین العابدین۔ حضرت محمد حنفیہ نے چیخ بلند کی اور دلیل حیرت مند سے جناب محمد حنفیہ سجاد آپ 24 برس کے جوان کہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی، آپ کی کمر جھکی ہوئی کیوں ہے؟ مولانا سجاد نے کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا، یزید کا دربار تھا، وہ نام لے لے کے پوچھتا تھا اتنے زیر محمد حنفیہ برداشت نہیں کر سکتے، سجاد آپ کی جوانی میں داڑھی سفید ہو گئی۔ علماء کہتے ہیں مولا حضرت مولانا سجاد حضرت محمد حنفیہ کو پھر اٹھا کے لائے، حضرت محمد حنفیہ چل کے گھر نہیں آ رہے، لوگوں نے اٹھایا انہیں چارپائی پہ لایا اور پورے راستے میں ایک ہی بات دہراتے رہتے علی کی بیٹی شرابی کے دربار
جناب زینب نے دونوں ہاتھ روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے دیکھیے گا جاتے ہیں فرمایا مرحوم اشتہادی نے لکھا سونا محبت میں بیوی نے بلند آواز سے کہا یا اللہ انی ناحیت الیک ببلدک الحسین نانا میں آپ کے دروازے حسین کی سنانی لائی نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شکر نے حسین کے سر سے امامہ اتارا نانا جب خنجر چلا میں نے گھٹنے کا دامن پھیلا کے کہا اگر تین کو مسلم کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے یہ تمہارے نبی کے نواسا میری ماں نے چٹنی اور اس کے پالا روایت کے الفاظ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی مدینے والے اتنی بلند آواز سے ہو رہے کہ جناب زینب کی آواز دب گئی بیوی نے مسائل پڑھنا بند کر دی کیونکہ بیوی کی آواز نہیں آ رہی جب سب روتے روتے تھک گئے اور خاموش ہو گئے تو اس کو جناب زینب نے جملہ کہا نانا اگر نہ ٹھہرنے تو مجمع نہ ہوتا نانا میں کراچی سے نانا میں بابو کے دل دکھاتی نانا میری پشت میں نانا نے جب گریا کیا مجھے تازیہ آنا آپ کے مطلب سے مجھے تازیہ آنا کام کر دے 4 سے 5 منٹ سے برداشت کر لیں ایک مرتبہ سارے مدینے والے بلند آواز سے ہو گئے تھے آپ زینب نے پکڑا ہو گیا سرکار مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے سب مدینے والے چلے جاؤ آپ کے والے گھر چلے جاؤ میں پھوپھی کو کہیں لے جاؤں ایک مرتبہ مولا سجاد لائے اپنی پھوپھی کو اپنی دادی کی قبر پہ جیسی جناب زینب آئے نا اپنی ماں کی قبر پہ بیوی قبر پہ نہیں گرتے پھر نہ دیکھیے گا بڑے بڑے علماء نے فرمایا ایک خاتون اپنے شوہر سے اپنی پریشانی چھپا لے اپنے بھائیوں کو پریشانی نہیں بتاتے بیٹوں کو پریشانی نہیں بتاتے باپ کو پریشانی نہیں بتاتے لیکن جب خاتون ماں سے ملتی ہے وہ برداشت نہیں کر پاتی جیسے جناب آئی ماں کی قبر پہ بیوی نے فوراً سامنا اٹھایا اللہ کا کربلا سے کرنا نہیں ہو بیوی نے کرنا نکالا قبر میں بٹھایا سب سے پہلے جناب ام المؤمنین آپ نے کہا بیوی آپ کو آپ کے بھائی حسین کا پرسا جناب زینب نے کہا اماں آپ کو عباس کا پرسا جناب ام المؤمنین نے دو کے کہا بیوی مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسا نہ دے مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسا دے میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان سب بیویاں
ایک وقت آیا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے بلایا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیں گھر واپس آ رہے وہ ماں جنہوں نے کربلا میں روز عاشور بیٹے کو چڑیا نہیں کیا 11 محرم کو بھائی کے لاشے پہ گئے بیٹوں کے لاشے پہ نہیں گئے جب جانے لگی نا بی بی ناکہ پہ سوار تھی بی بی نے نمبر میں دیکھا تو لاشے نظر آنکھیں بند کر کے کہا اور محمد الوداع میرے شیروں بات آ رہی گریا دیکھیں شام میں گئی بیٹوں کے سر واپس آئے گریا دیکھیں چہلوں میں واپس کر آئے ہر قبر پہ گئے بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئے کہیں کوئی بیوی کا کہے بیوی اب صبر نہیں کر سکتی نانا کے روزے پہ گئی بھائی کے مسائل پر بیٹے کا تذکرہ نہیں دیا ماں کی قبر پہ گئی بیٹے کا کوئی دیا نہیں دیا بھائی کے گھر گئی بیٹوں کا فرصہ نہیں دیا لیکن جب اپنے گھر جانے لگی نا تو آخر ماں سے کب تک برداشت کرتی بیوی نے سر پہ دھوکا رکھا جیسے ہی اپنے گھر پہنچی بیوی کا کلیجہ منہ کو آ گیا بیوی کا دل دھڑکنے لگا جیسے ہی گھر میں آئی دیکھا صحن میں تو جانمازیں پیچھے بیوی نے دونوں مسلے اٹھائے سینے سے لگا گنجائش ہے پروردگار میں نے بڑے بڑے اساتذہ سے اپنے سنا ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو تو جناب زینب کا واسطہ ہو
بہت بڑے دیکھیے دار عظیم نے کہا امام زمانہ کا پیغام ہے کہ میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے میری پھوپھی زینب کا واسطہ خدا میری پھوپھی کا واسطہ رد نہیں کرتا پروردگارا تجھے چادر جناب زینب کا واسطہ ہماری گنہگار کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما دشمنان اہل بیت کو نیست کو نابود فرما پروردگارا اس وقت دنیا میں حالات بہت سخت خراب ہیں تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما بس آئیں ہاتھوں کو بلند کیجیے گا محرم سفر دونوں مہینے ختم ہو یہ ہمارا آخری محرم سفر تھا ہمیں انسان بھی مدد سے میں نے کہا بہت سے لوگوں نے تماس ہوا ان کی بات میں شہید علی ہیں پروردگار اور بہت سے لوگوں نے کہا پروردگار سب اپنے اپنے ذہن میں اپنے مریضوں کو لائیے ایک سوال کرو آپ نے آج تک کبھی دیکھا کسی بیمار کو بستر سے ہلا دیا گیا پروردگار شام میں غریب اس بیمار کا راستہ جس کا بستر لوٹ دیا گیا ہمارے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما ہم جو زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو جو زیارات نصیب فرما پروردگار جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما پروردگار ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا پروردگار تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا تجھے واسطہ حسین ابن علی کا کسی کی کسی حاجت کو رد نہ فرما جتنے مومنات کے رزق تنگی ہے وسعت عنایت فرما پروردگار تجھے واسطہ جناب سید الشہداء کا ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين.